بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی ویڈیو کا عنوان یہ ہے کہ کیا مسلمانوں کے علاوہ دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ جنت میں جائیں گے یا نہیں جائیں گے، اور کیا مسلمانوں کے علاوہ ہندو ہوں، یہودی ہوں، عیسائی ہوں یا ستارہ پرست ہوں، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے ہوں، کیا ان کے نیک عمل ان کو فائدہ دیں گے یا نہیں دیں گے، اس کے بارے میں آج کی اس ویڈیو کے اندر تفصیل سے بات ہوگی۔ اب تمام احباب سے گزارش ہے کہ آخر تک اس ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر کوئی ایسی بات ہو جس کی وجہ سے آپ کا ایمان محفوظ ہو جائے۔ ناظرین و سامعین، یہ بات اگر کی جائے کہ مسلمانوں کے علاوہ کوئی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا کوئی بندہ جنت میں جائے گا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ کوئی بھی بندہ جنت کے اندر نہیں جا سکتا ہے۔ صرف جنت میں وہی جائے گا کہ جس نے کلمہ اسلام کا پڑھا ہوگا، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی مانا ہوگا، اور قرآن پر جس نے عمل کیا ہوگا، اور اللہ کو اپنا خالق حقیقی اور مالک حقیقی جس نے جانا ہوگا، تو وہی بندہ جنت میں جا سکتا ہے۔ اور دوسری بات کہ کیا ایمان والوں کے علاوہ، مومنین کے علاوہ، مسلمانوں کے علاوہ کیا جو لوگ نیک عمل کرتے ہیں، کیا ان کے نیک اعمال ان کو فائدہ دیں گے یا نہیں دیں گے؟ تو اس کا جواب بھی یہی ہے کہ ان کے نیک عمل ان کو فائدہ نہیں دیں گے۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید سے میں انشاءاللہ تعالی آپ تمام احباب کے سامنے پیش کروں گا۔ ان کے دلائل قرآن کی آیات بتاؤں گا، ان سے اس کا استدلال پیش کروں گا۔ ناظرین، مفتی فضل ہمدرد جو سوشل میڈیا پر اور یوٹیوب پر آج کل ویڈیو بنا کر لوگوں کے ایمان کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس نے یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ مسلمانوں کے علاوہ کوئی اور مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی جنت کے اندر جائیں گے اور ان کے نیک عمل ان کو فائدہ دیں گے۔ تو ناظرین، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ جس قرآن کو ہم مانتے ہیں وہ قرآن ہمیں یہ پیغام نہیں دیتا ہے۔ قرآن کی آیات کا غلط استدلال اس بندے نے پیش کیا ہے، اور غلط استدلال پیش کر کے لوگوں کے ایمان کو خراب کرنے کی اس نے کوشش کی ہے۔ بلا کسی تاخیر کے اپنے موضوع کی جانب بڑھتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت سورہ بقرہ، ترتیب سے چلیں گے کہ سورہ بقرہ کی ایک آیت ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، اور والذین ہادوا، اور وہ لوگ جو یہودی تھے، والنصارى اور نصرانی تھے، والصابئین اور ستارے کی پرستش کرنے والے، من آمن باللہ، جو ان میں سے اللہ پر ایمان لائے، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اور اچھے عمل کرے تو ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ یہ ان لوگوں کی بات پیش کی گئی ہے، اور اللہ نے فرمایا ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کے لیے نہ تو کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ ناظرین، قرآن کی اس آیت سے اس بندے نے غلط استدلال یہ پیش کیا ہے کہ ایمان والے، والذین ہادوا اور یہودی اور نصرانی اور ستارہ پرست، یہ سارے جنت میں جائیں گے۔ یہ کہا کہ اس نے کہ ان میں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ان میں سے ایمان رکھے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، جو ان میں سے اللہ کو مانے اور آخرت کے دن کو مانے اور اچھے عمل کرے تو وہ جنت کے اندر جائیں گے۔ اس آیت سے اس نے استدلال پیش کیا، حالانکہ یہ بات نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادوا، اور وہ لوگ جو یہودی تھے، یہ ماضی کے صیغے ہیں، ہادو یہ ماضی کا صیغہ ہے جناب مفتی فضل ہمدرد۔ اگر آپ تھوڑی سی لغت کو پڑھیں تو آپ کو سمجھ آ سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو یہودی تھے یا جو نصرانی تھے یا جو ستاروں کی پرستش کرنے والے تھے، من آمنا، ان میں سے اگر جو ایمان لائے اللہ پر، والیوم الآخر، یعنی کہ وہ اسلام
قبول کر لیں، مسلمان ہو جائیں، آخرت کے دن کو مانیں، پھر اس کے بعد وہ نیک عمل کریں تو ان کے عمل ان کو فائدہ دے گا، اور وہ کسی خوف اور غم کی وجہ سے پریشان نہیں ہوں گے، وہ بے خوف ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت عطا کرے گا۔ یہ ان لوگوں کی بات ہے جو پہلے یہودی تھے پھر مسلمان ہوئے، پہلے نصرانی تھے پھر مسلمان ہوئے، پہلے ستارہ پرست تھے، ستارے کی پوجا کرنے والے تھے پھر مسلمان ہوئے۔ یہ ان لوگوں کی بات ہے، نہ کہ جو یہودی یہودیت پر قائم رہے، جو عیسائی عیسائیت پر قائم رہے اور ستاروں کی پرستش کرنے والے ستاروں کی پوجا کرتے رہے۔ وہ اگر نیک عمل کریں بھی تو اللہ تعالیٰ ان کے نیک اعمال کا فائدہ ان کو نہیں دے گا۔ یہ آپ نے غلط استدلال پیش کیا ہے۔ یہاں پر ان لوگوں سے مراد یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لائیں گے، جو اللہ پر ایمان لانے والے ہیں۔ اب مجھے یہ بتائیں، کیا یہودی اللہ کو مانتے ہیں؟ اگر فرض کر لیا کہ وہ مانتے ہیں تو کیا وہ حضور علیہ السلام کو مانتے ہیں؟ اگر حضور علیہ السلام کو مانتے تو وہ یہودی نہ رہتے، وہ مسلمان ہو جاتے۔ اور کیا عیسائی اللہ کو مانتے ہیں؟ عیسائی تو کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہی ہمارا خدا ہیں، اور بعض عیسائی ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ عیسیٰ جو ہیں یہ خدا کے بیٹے ہیں۔ تو کیا یہ شرک نہیں ہے؟ کیا وہ مومن ہو سکتے ہیں؟ کیا وہ حضور علیہ السلام کو مانتے ہیں؟ اور ستاروں کی پوجا کرنے والے وہ ستاروں کو اپنا رب مانتے ہیں، کیا وہ خدا کو مانتے ہیں؟ کیا ان کے نیک عمل، اللہ نے فرمایا من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لائے، کیا یہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں؟ کیوں ایمان لوگوں کا خراب کر رہے ہیں آپ؟ کیوں لوگوں کے ذہن کو بگاڑ رہے ہیں؟ خدا کا خوف کریں، کل قیامت کے دن آپ نے رب کی بارگاہ کے اندر پیش ہو کر کیا جواب دینا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اور اللہ پر ایمان تب مکمل ہو سکتا ہے، اللہ نے جا بجا قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ کیا ستاروں کی پوجا کرنا یہ رسول کی اطاعت ہے؟ کیا حضور علیہ السلام کی نبوت کا انکار کرنا یہ حضور کی اطاعت ہے؟ کیا یہودی حضور کی اطاعت کر رہے ہیں؟ یہ قرآن ہمیں تو یہ بتا رہا ہے، اور آپ نے قرآن کی اس آیت کا غلط استدلال پیش کر کے لوگوں کے ذہنوں کو، لوگوں کی ایمان کو خراب کرنے کی کوشش کی ہے۔ خدا را اس مفتی فضل ہمدرد کو میں یہ کہتا ہوں کہ اس کے چینل کو بند کر دیا جائے کہ یہ لوگوں کے ایمان کو خراب نہ کر سکے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ جو عیسائی ہوں، یہودی ہوں، نصرانی ہوں، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے ہوں، ان کے نیک عمل ان کو فائدہ دیں گے۔ اس پر بھی میں بات کروں گا۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 19 ہے، اور انہوں نے صرف ایک آیت پیش کی۔ کہہ رہے ہیں کہ آپ قرآن کی اور آیات کو بھی دیکھیں۔ ہم قرآن کی اور آیات کو پیش کرتے ہیں، لیکن آپ کو بھی ذرا قرآن کو پرکھیں، قرآن کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ وہ صرف ایک وہ آیت نہیں بلکہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 19، یہاں پر بھی اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے ہاں جو دین ہے وہ صرف اسلام ہی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی دین اللہ کے نزدیک نہیں ہے۔ اور قرآن مجید کی اسی صورت کی آیت کو اگر دیکھا جائے، آیت نمبر 75 سورہ آل عمران، آیت نمبر 75، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ جو دین اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو تلاش کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کا وہ دین قبول نہیں کیا جائے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو وہ ذات ہے، اللہ کی ذات وہ ہے کہ جس نے اپنے رسول کو بھیجا ودین الحق، ہدایت کے ساتھ، ودین الحق اور دین حق کے ساتھ، اور وہ دین حق اسلام ہے، کہ اللہ کے رسول اسلام کا دین لے کر آئے ہیں، نہ کہ یہودیت اور نصرانیت لے کر آئے ہیں۔ کیا لوگوں کو تعلیم دے رہے ہو تم؟ اور لوگ بھی واہ واہ کر کے آکے کہ آپ نے بہت اچھی بات کی ہے جی۔ خدا را قرآن کو ذرا پرکھو، قرآن کے اندر دیکھو۔ یہ قرآن کی 3 آیات میں نے پیش کی ہیں، اس کے مقابلے میں کوئی ایک آیت لا کے دکھا دو تو میں مانوں گا کہ تو مفتی ہے۔ آگے چلیں تو نیک عمل کی جو بات ہو رہی تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ مسلمانوں کے علاوہ جو نیک عمل کریں گے تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ ان کا فائدہ دے گا۔ اور قرآن کی یہ آیت مفتی فضل ہمدرد آپ نے بھی پیش کی تھی کہ لیس بامانیکم ولا امانیش اہل الکتاب من یعمل سوءا یجز بہ،
ولا یجد لہ من دون اللہ ولی ولا نصیرا۔ اسی سے ذرا آگے جائیں تو آپ کو پتہ چلے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا من یعمل من الصالحات من ذکر او انثی، کہ جو نیک عمل کرے ذکر مردوں میں سے او انثی یا پھر عورتوں میں سے، اور وہ نیک عمل اس کا قبول کب کیا جائے گا؟ آپ نے تو کہا کہ کوئی بھی نیک عمل کرے تو وہ قبول ہو جائے گا، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن فرما رہا ہے، سورہ نساء، اللہ نے فرمایا کہ جو نیک عمل کرے من ذکر او انثی، وہ جب عمل کرے تو اس کی حالت کیا ہو؟ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور اس کی حالت یہ ہو کہ وہ ایمان والا ہو، وہ مؤمن ہو، نہ کہ وہ یہودی ہو، نہ وہ نصرانی ہو، نہ وہ ستاروں کی پوجا کرنے والا ہو، نہ وہ مندروں میں جا کے بتوں کے سامنے سجدے کرنے والا ہو۔ ایسے بندے کے نیک عمل قبول نہیں کیے جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہ ایمان والا ہو اور وہ مومن ہو۔ اور مومن کی شرط کیا ہے؟ کہ وہ اللہ کو مانتا ہو اور قرآن کو مانتا ہو، اللہ کے تمام رسولوں کو مانتا ہو۔ اور حضور نے تو مومن کی شرط یہ بیان کی ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے تو اس وقت تک کوئی بندہ مومن ہو نہیں سکتا کہ جب تک وہ اپنی اولاد سے، اپنے والدین سے اور کل جہاں سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرے تو وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ کیا یہودی حضور سے محبت کرتے ہیں؟ ذرا مفتی فضل ہمدرد صاحب آپ مجھے بتائیں، کیا عیسائی حضور سے محبت کرتے ہیں؟ کیا ہندو حضور سے محبت کرتے ہیں؟ یہ لوگ تو حضور کے منکر ہیں۔ عیسائی تو حضور کو مانتے تک نہیں ہیں، ستاروں کی پوجا کرنے والے تو حضور کو مانتے نہیں ہیں، اور یہودی حضور علیہ السلام کو مانتے نہیں ہیں۔ پھر ان کے نیک عمل کیسے آپ قبول کروا رہے ہیں؟ کیا آپ مسلمان ہیں؟ آپ نے قرآن کو پڑھا ہے؟ یا قرآن کو اگر آپ نے پڑھا بھی ہے تو اس قرآن کا غلط نظریہ لوگوں کو پیش کر رہے ہیں؟ کیا آپ نے خدا کے سامنے منہ نہیں دکھانا ہے؟ کل قیامت کے دن رب کی بارگاہ کے اندر حاضر نہیں ہوگے؟ تو میرے تمام سننے اور دیکھنے والے، میں آپ تمام احباب سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ خدا را اس نام نہاد مفتی کی ویڈیو دیکھ کر اپنے ایمان کو خراب کرنے کی کوشش مت کیجیے گا، کہ نیک عمل اس کے قبول ہوں گے کہ جو بندہ ایمان والا ہوگا۔ اور ایمان والے کی شرائط میں نے آپ کو بتا دی ہیں کہ ایمان والا کون ہو سکتا ہے۔ یہ سورہ بقرہ کی جو آپ نے آیت پیش کی تھی اس کا یہ میں نے رد کیا ہے۔ اگر آپ کے پاس علم ہے تو آپ میری ان باتوں کا جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں دیں، نہ کہ ہوا میں باتیں کر کے اپنی طرف سے کوئی باتیں بنا کے ایسی قرآن کا غلط استدلال پیش کریں۔ جو دوسری آیت انہوں نے پیش کی ہے جی، کہ اللہ تبارک و تعالی جب تک کسی بھی بستی کی طرف، کسی گروہ کی طرف کوئی رسول نہیں بھیجے گا تو اس وقت ان کا اللہ تبارک و تعالی اس قوم کو عذاب نہیں دے گا۔ یہ قرآن کی آیات ہیں، ہم ان کو مانتے ہیں۔ یہ صرف ایک نہیں بلکہ اور بھی ایسی آیات موجود ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کے بارے میں فرمایا جو دور فترت میں گزرے ہیں، کہ جن کی طرف کوئی رسول نہیں آیا۔ دور فترت کیا ہوتا ہے؟ کہ جب ایک رسول کی شریعت ختم ہو جائے، مثال یوں لے لیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے اٹھائے گئے، آپ کی شریعت ختم ہو گئی، اس کے بعد جو زمانہ درمیان میں تھا، اس زمانے میں کوئی رسول نہیں آیا، کوئی نبی نہیں آیا۔ جو لوگ اس وقت پیدا ہوئے ان لوگوں کو کوئی سمجھانے والا نہیں تھا، تو وہ لوگ اگر مر گئے تو اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہیں دے گا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اور اگر آپ یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس دور میں، دور حاضر میں کوئی رسول نہیں ہے، اس وقت جو لوگ ہیں، چاہے وہ یہودی ہوں، چاہے وہ بت پرست ہوں، ستارہ پرست ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عذاب نہیں دے گا، تو ایسی بات ہرگز نہیں ہے۔ قرآن مجید کو آپ پڑھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، کہ حضور علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے، کل جہان کے لیے ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے آپ کو ہادی بنا کر بھیجا ہے، رہنما بنا کر بھیجا ہے۔ حضور علیہ السلام کی شریعت دنیا کے کونے کونے تک پھیل چکی ہے۔ اگر اب کوئی یہودی ہے، یا اب کوئی عیسائی ہے، یا اب کوئی بت پرست ہے،
اگر وہ یہ کہے کہ ہمارے پاس کوئی رسول نہیں آیا تو میں جنت میں چلا جاؤں گا، مجھے عذاب نہیں ہوگا، تو یہ صرف اس کی سوچ ہے، اور یہ اس کی سوچ غلط ہے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دین کا پیغام دنیا کے کونے کونے میں پہنچ چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ہم تو قرآن پڑھتے ہیں، ہم نے قرآن پڑھا ہے، ہم آپ کو بتا رہے ہیں جب قیامت کے دن ایسے لوگ جائیں گے، اور دیکھیں قرآن کی ایک آیات نہیں بلکہ کئی آیات کے ذریعے میں نے پہلے بھی استدلال کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بھی فرمایا کلما القی فیہا فوج، یہ سورہ ملک ہے، پارہ نمبر 29 کی آیت نمبر 8 اور 9 ہے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب بھی کلما القی فیہا فوج سالم خزنۃ ولم یأتکم نذیر، کہ جب کوئی گروہ جہنم کے اندر جائے گا تو اس وقت جو اس کا داروغہ ہوگا وہ پوچھے گا الم یأتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں تھا؟ کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا؟ وہ کہیں گے قالوا بلا، قالوا وہ سارے بولیں گے بلا کیوں نہیں، قد جاءنا نذیر، ہمارے پاس ڈرانے والا تو آیا تھا، فکذبنا ہم نے اس کو جھٹلا دیا، وقلنا اور ہم نے کہا ما نزل اللہ من شیء کہ اللہ تعالیٰ نے تو کوئی چیز نازل نہیں کی ہے۔ تو یہ مفتی فضل ہمدرد جیسے لوگ ہوں گے جب قیامت کے دن جائیں گے، وہ ڈرانے والے موجود ہیں، علماء کرام موجود ہیں، مفتیان عظام موجود ہیں، اللہ کے ولی موجود ہیں جو اللہ کی طرف بلانے والے ہیں۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کا پیغام دنیا کے کونے کونے تک پہنچ چکا ہے۔ اب بھی جو عمل نہیں کرتا تو وہ کل قیامت کے دن یہ جواب دیں گے۔ اور پھر دوسری آیت کو دیکھیں، سورہ زمر کے اندر جائیں، وہاں پر اس کی آیت نمبر 71 آیت نمبر 71 ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، کہ کافروں کے گروہ کو جب دوزخ کی طرف ہانکا جائے گا، یہاں تک کہ حتی اذا جاؤہا فتحت ابوابہا، کہ جب اس کے دروازے کھل جائیں گے، فتحت ابوابہا وقال لہم خزنتہا، تو ان سے وہ جہنم کا داروغہ کہے گا الم یأتکم رسلا، رسل کہتے ہیں پیغام پہنچانے والے کو، کیا تمہارے پاس کوئی پیغام پہنچانے والا نہیں تھا، رسول نہیں تھا؟ یتلون علیکم آیات ربکم، جو تم پر تمہارے رب کی آیات کی تلاوت کرتا، وینذرکم لقاء یومکم ھذا، اور تمہیں اس دن کے آنے سے ڈراتے نہیں تھے؟ کیا ایسے لوگ تمہارے پاس نہیں تھے؟ قالو وہ کہیں گے بلا کیوں نہیں، ایسے لوگ تو تھے، ہمیں تو ڈرانے والے تھے، ولیکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین، مگر عذاب کا حکم کافروں پر ثابت ہو گیا۔ ڈرانے والے موجود ہیں، اس دور کے اندر نبی نہیں تو علماء کرام موجود ہیں، اللہ کے ولی موجود ہیں جو اللہ سے ڈراتے ہیں، اللہ کے ولی موجود ہیں جو ڈرانے والے ہیں اور پیغام دینے والے ہیں۔ تو یہ قرآن کی آیات کا غلط استدلال پیش نہ کریں۔ اس دور کے اندر کوئی ایسا بندہ نہیں ہے کہ جس تک اسلام نہ پہنچاؤ۔ اور جو آپ نے اگلی آیت بھی پیش کی کہ ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن لوگوں کے درمیان فیصلے کرے گا، دنیا میں کسی کو فیصلہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی فیصلہ کرے گا، اور وہ فیصلہ کیا ہے؟ ویڈیو مزید لمبی ہو جائے گی، یہ اگلی ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ اللہ دلیل اس کی دوں گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ یہی فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جنتی لوگوں کو جنت میں داخل کرے گا، اور جو کافر ہوں گے، اسلام کے علاوہ کسی دین کی پیروی کرنے والے ہوں گے، وہ جہنم میں جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہو گیا، اور لا الہ الا اللہ نہیں بلکہ اس کے ساتھ رسولوں کو بھی مانا، تو وہ یہ مزید تفصیل اس کی انشاءاللہ تعالیٰ میں اگلی ویڈیو کے اندر بیان کروں گا۔ ناظرین، آپ تمام احباب میری اس ویڈیو کو اگر آپ کو پسند آئی ہے لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو بھی سبسکرائب کریں، اس محبت بھرے پیغام کو دنیا کے کونے کونے میں پھیلا دیں تاکہ ایسے پیدا ہونے والے لوگ وہ آگے بڑھ نہ سکیں۔ مفتی فضل ہمدرد، اگر آپ کے پاس میری ان باتوں کا جواب ہے تو دلیل کی روشنی میں میری ان باتوں کا جواب لے کر حاضر ہو جائیے گا۔ پہلے بھی اپنی آپ نے ویڈیو ڈیلیٹ کر دی تھی، اس بار اپنی ویڈیو کو ڈیلیٹ نہ کیجیے گا۔ اگر آپ کے پاس علم ہے تو میری ویڈیو کا جواب لے کر آئیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔